بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ اس تسبیح کے بارے جان کر آپ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر 100 بار جو یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ غیب سے 100 کروڑ دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا عظمت والا مہینہ سایہ فیغان ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کا صرف زمین ہی نہیں، آسمان پر بھی انتظار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا، وہ اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہے، اور اسے اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے، تسبیح، ذکر و اذکار کی مدد سے رزق ہی رزق بڑھتا ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت اپنا لیں۔ تو رمضان کی پہلی رات یعنی چاند کی اطلاع ملتے ہی جو 100 بار یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ پورا غیب سے اسے رزق ملے گا۔ اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہوگا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر 100 مرتبہ جو یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا انشاءاللہ۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ یہ تسبیح ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا، سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی، اس لیے پکڑا گیا۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے بعد اس بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ تو آپ نے چاند دیکھ کر یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ تسبیح کی برکت سے انسانوں کو، چرند پرند تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھے گا، وہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔